وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمهم الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ و منوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک عالی محنت عطا فرمائی جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتے تھے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول پیغمبر کوئی نہیں آئے گا. اب نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی طرح ایمان کی دعوت دینا، عمل کی دعوت دینا، قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو بلانا اس امت کے مردوں عورتوں پر فرض ہے. عبادت جس طرح فرض ہے اسی طرح عبادت کی دعوت اور تبلیغ بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں پھیلاؤ اور پہنچاؤ ان آیات اور روایات کو، قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے. فرمایا علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا. تینوں ام المومنین ہیں، ایمان والوں کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. تینوں نے پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حفظ کیا. صرف قرآن حفظ نہیں کیا، قرآن کو یاد کر کر حفظ کر کر اس کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی حفظ کی، حدیثیں بھی یاد کی. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیثیں حفظ کی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 378 روایات حدیثیں حفظ کی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 76 احادیث حفظ کی اور ان کو یاد کر کر امت تک پہنچایا. آج قرآن کا، حدیث کا بہت بڑا حصہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ اور صحابیات کی تبلیغ اور ان کی دعوت سے پہنچا ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگ اکابرین فرماتے ہیں کہ ہماری اس تبلیغ سے، دعوت سے مقصود یہ ہے کہ ہمارا ہر گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے پر آ جائے. آج یہ جو ہفتے واری تعلیم کی شروعات ہو رہی ہے اور یہاں جو بیان ہو رہا ہے، اس تبلیغ کی، تعلیم کی شروعات کا اور اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہر گھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے پر آ جائے. ہمارے ہر گھر کے اندر قرآن حدیث کا سیکھنا اور سکھانا ہو، سننا اور سنانا ہو. ہمارے گھر کا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی لڑکا لڑکی قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور نہ ہو. روزانہ ہمارے گھر میں
قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہو، یہ عظیم الشان مبارک عمل ہے۔ سب سے پہلا گھر جس گھر میں قرآن پڑھا گیا، سب سے پہلا گھر جس گھر میں قرآن سنا گیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ، ایمان والوں کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، خواتین کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اسلام میں، دین میں جو پہل کی وہ عورت نے کی۔ عورت سب سے پہلے مسلمان ہوئی، عورت سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئی، عورت نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تبلیغ میں، تعلیم میں دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ نے فائدے کے لیے، نفع کے لیے بنائی۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے اندر سب سے بہتر فائدہ پہنچانے والی کائنات میں اللہ نے جو چیز بنائی وہ نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت ہے، نیک عورت کون ہے؟ فرمایا الذی، اور نیک عورت وہ ہے تعین الرجل علی دینہ، جو ایمان والے مرد کی مدد اس کے دین پر کرے، وہ نیک عورت ہے جو اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی دینی مددگار بنے۔ ان سے کہے کہ تم قرآن کی تبلیغ کرو، ان سے کہے کہ تم قرآن کی تعلیم کرو، ان سے کہے تم اللہ کے راستے میں نکلو، دیر کے لیے، دور کے لیے۔ ان کو نمازوں کو کہے، ان کو روزوں کو کہے، ان کو حج کرنے کو کہے، ان کو عمرہ کرنے کو کہے، ان کو اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد کو آباد کرنے کی دعوت دے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہو، کوئی مرد گھر میں نہ ہو، فوراً مائیں، بہنیں، عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو کہیں جاؤ فجر کی نماز پڑھ کر آؤ، جاؤ عصر کی نماز پڑھ کر آؤ، جاؤ مغرب عشاء کی نماز پڑھ کر آؤ، جاؤ جماعت آئی ہے محلے میں ان کے ساتھ گشت کراؤ، آج ہفتہ کا دن ہے تمہارا گشت کا، پہلا گشت کراؤ، آج تم دوسری مسجد میں جا کر گشت کراؤ، اور تمہارے 27 دن ہو گئے، اب 3 دن اللہ کے راستے میں جماعت میں جاؤ، 2 دفعہ تمہارے 3 دن لگ گئے اللہ کے راستے میں مردوں کے ساتھ، اب تیسری دفعہ 3 دن کے لیے جماعت میں ہمیں لے کے چلو، 3 دفعہ لگ گئے ہمارے، اب ہمیں 10 دن کی جماعت میں لے کے چلو، 10 دن ہمارے لگ گئے، اب ہمیں 40 دن کے لیے لے کر چلو، 40 دن لگ گئے، اب ہمارا دوسرا چلہ لگواؤ، 2 چلے ہمارے لگ گئے، اب ہمیں بیرون میں مامستورات ہمارا سفر کراؤ۔ اپنے مردوں کو کہو جاؤ 4 مہینے اللہ کے راستے میں، ایک دفعہ تمہارے 4 مہینے لگ گئے ماشاءاللہ، دوسری دفعہ 4 مہینے لگاؤ ماشاءاللہ، تیسری دفعہ 4 مہینے لگاؤ، 3 دفعہ تمہارے 4 مہینے لگ گئے، اب تم 5 مہینے بیرون کا سفر کرو، 5 مہینے اللہ کے راستے میں دوسرے ملک میں جاؤ۔ یعنی عورتیں اپنے مردوں کی دینی کاموں میں مددگار بنے، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے، پریشانیوں کا سبب نہ بنے کہ وہ جماعت میں جانا چاہ رہے اور عورتیں روک رہی، مائیں روک رہی اپنے بچوں کو، بیویاں روک رہی اپنے شوہروں کو، نہیں، یہ ایمان والی عورت نہیں ہے، یہ کلمے والی عورت نہیں ہے، یہ نیک صالحہ عورت نہیں ہے جو دین کے کام سے اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو روک رہی ہے۔ نیک صالحہ عورت وہ ہے جو اپنے مردوں کی دینی کاموں میں مددگار بن جائے۔ تو روزانہ ہمارے گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے۔ اس تعلیم کا مقصد یہ ہفتے واری تعلیم ہوا کرے گی یہاں منگل کے دن انشاءاللہ، تو یہ تعلیم ہر ہفتے پوری مستورات محلے کی پردے کے ساتھ یہاں انشاءاللہ جمع ہوں گی، اور جمع ہو کر ان کے اندر ایک جذبہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم جو ہم نے یہاں سنی ہفتے کے اندر منگل کو، فضائل اعمال کی، فضائل صدقات کی، منتخب احادیث کی، اب یہ تینوں کتابیں ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے گھر میں کولر ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، دنیا بھر کے سامان ہیں، کپڑے لتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب قرآن بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حیات، ان کی زندگی کی کتاب بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن شریف ہے سمجھ لو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی موجود ہے، جس گھر میں حدیث ہے اس گھر میں گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جس گھر میں صحابہ حیات الصحابہ کتاب ہے گویا اس گھر کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہے۔ علماء نے لکھا ایک کتاب ہے ترمذی شریف جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے علماء کو، بخاری شریف اور مسلم شریف کے ساتھ
اس کے بارے میں علماء نے لکھا، کیونکہ اس میں زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات، آپ کی شکل و صورت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کیا کرتے تھے، شام میں کیا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو کیا حکم دیا، غریبوں کو کیا حکم دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اقوال و ارشادات تفصیل سے اس کتاب میں بیان کیے گئے. تو علماء نے لکھا من کان فی بیتہ کتاب الترمذی، کہ جس گھر میں ترمذی شریف کتاب ہے، کان نبی یتکلم فی بیتہ، گویا کہ اس کے گھر میں اللہ کے نبی ہیں جو بیان فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں. قرآن ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن پڑھا جا رہا ہے، الرحمن علم القرآن، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں موجود ہے. تو قرآن مقدس اور فضائل اعمال، صدقات، منتخب احادیث، یہ کتابیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. ہر گھر کے اندر یہ کتاب پہنچ جائے. ہفتے والی تعلیم کا مقصد یہ ہے، ہر ہفتے اس کی کارگزاری ہو کہ بھائی تمہارے گھر میں کتاب آ گئی ماشاءاللہ، کہ جی ہم فضائل اعمال بھی لے آئے، اردو میں ہے تو اردو میں، ہندی میں تو ہندی میں. اب تو ماشاءاللہ انگلش کیا اور فارسی کیا، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں یہ تینوں کتابیں ان کا ترجمہ نہ ہو. تو یہ تینوں کتابیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. تو تعلیم ہماری گھر میں روزانہ 5 اعمال کے ساتھ ہوگی. سب سے پہلے قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوگا، سورہ فاتحہ ہماری صحیح ہو جائے، اور ہماری انا اعطینہ قل واللہ صحیح ہو جائے. ہماری کم سے کم 10 صورتیں الم تر سے لے کر والناس تک، یہ جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں، سنتوں میں، وطروں میں، یہ ہماری 10 صورتیں صحیح ہو جائیں. یہ صحیح ہو گئی ماشاءاللہ. اب 11 صورتیں صحیح ہونی چاہیے، 12 ہونی چاہیے، 13 ہونی چاہیے. اب ہم کا پارہ ہو جانا چاہیے. اب سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ، اور یہ صورتیں ان کی تعلیم ہو. پھر پورا قرآن، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا، حضرت ام سلمہ نے پورا قرآن حفظ کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن حفظ کیا. تو اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن کا حفظ کریں. لڑکوں کو اپنے مدرسے میں بھیجیں اور لڑکی اپنے گھر میں ہی قرآن حفظ کریں. والد سے، والدہ سے، یا بچے جو ہمارے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، وہ شام کو آ رہے، دوپہر کو آ رہے، تو ان سے ایک سورت حفظ کر لے، ایک سبق لے لے ان سے. تو اس طرح ابھی ماشاءاللہ کتنی عورتوں نے اپنے شوہروں سے قرآن حفظ کر لیا، اپنے شوہروں سے قرآن پڑھ لیا، اور کتنے شوہروں نے، مردوں نے اپنی بیویوں سے قرآن پڑھ لیا. آج بھی اللہ کا فضل ہے، ایسے ہے. تو اس لیے روزانہ قرآن شریف سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہمارے گھر میں لگنا چاہیے. کم سے کم 10 منٹ حلقہ لگ جائے ہمارے گھر میں. اور اسی طرح قرآن سیکھنے سکھانے کے بعد اب فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، 3 کتابیں ہیں، ان میں سے تھوڑا تھوڑا 10 منٹ کے اندر پڑھ لو. یہ کم سے کم ہے روزانہ. اس میں کتاب میں سے پڑھ لیا، پھر دوسری کتاب میں سے، پھر تیسری کتاب میں سے، ایسے کر لو. یا ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات دونوں کتابوں میں سے پڑھ لو، اور دوسرے دن منتخب احادیث جو کتاب ہے اس میں سے پڑھ لو. تو 10 منٹ میں یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد 10 منٹ میں ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے. جو مستورات مائیں بہنیں گئی ہوئی ہیں جماعت میں، مرد گئے ہوئے، ان کو پتہ ہے ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، یہ 6 نمبر ہیں، 6 باتیں ہیں، 6 صفات ہیں. ان 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. ہماری بوڑھی اماں، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بچی، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے سارے مردوں کے یہ 6 صفات یاد ہو جائیں. پہلے نمبر یاد کرا دو. پہلی صفت ایمان، دوسری صفت نماز، تیسری صفت علم و ذکر، چوتھی صفت اکرام مسلم، پانچویں صفت اخلاص نیت، چھٹی صفت دعوت و تبلیغ، اور ایک پرہیز لایانی باتوں سے بچنا. یہ 6 صفات نمبر یاد ہو گئے. اب ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ کہ ایمان سے چاہا جا رہا ہے غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ نماز سے چاہا جا رہا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. یعنی جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں. علم سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ علم سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق حال کی فکر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہ رہا ہے. میں امیر ہوں تو اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں غریب ہوں تو اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں بیمار ہوں اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں صحت مند ہوں تو اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. یہ صبح کا وقت ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں،
یہ دوپہر کا وقت ہے، کیا چاہ رہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں؟ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ شام کا وقت ہے، کیا چاہ رہے اللہ مجھ سے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں؟ اب نماز کیسے پڑھوں اس کے مسائل معلوم کرو. کہ یعنی ہر چیز، ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، شادی میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہو گیا، تو اب جنازے کی کیا سنت ہے، کیسے غسل دیا جائے گا، کیسے کفن دیا جائے گا، اور کیسے اس کو ثواب پہنچایا جائے گا. یعنی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کیا سنت ہے کہ اس کو دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اور کسی بزرگ سے کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی جائے، اس کو تحنیک کہتے ہیں. 7 دن کا بچہ ہو جائے تو اس کے بال کاٹ کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، اور لڑکا ہوا ہے تو اس کی خوشی میں عقیقہ کیا جائے، 2 بکرے ذبح کر کر ان کو گوشت تقسیم کر دیا جائے، گھر والوں کو کھلا دیا جائے، رشتہ داروں کو کھلا دیا جائے. اور اسی طرح لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکری یا بکرا ذبح کر کر عقیقہ کیا جائے. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور نام بھی ایسے نہیں نئے نئے نام رکھو سونو مونو، نہیں، نام ایسے رکھو جیسے صحابہ نے رکھے، نبیوں کے نام. ابراہیم نام رکھو، اسماعیل نام رکھو، اسحاق نام رکھو، آدم نام رکھو. یہاں آدم کوئی نام ہی نہیں رکھتا. ہماری جماعت دیکھ گجرات میں تو وہاں ماشاءاللہ کیا نام ہے، محمد آدم. کیا نام ہے، محمد آدم. بہت سارے نام ملے آدم. کیا نام ہے، محمد. کیا نام ہے، محمد. کیا نام ہے، محمد. بہت ساروں کے نام محمد ملے. تو نبیوں کے نام رکھنے چاہیے، چاہے گھر میں 3 ہو جائیں. ہمارے بزرگ تھے، ان مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین نظام الدین میں مرکز میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میرے یہاں لڑکا ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ میں فرمایا اس کا نام یوسف رکھ دو. نبی کا نام ہے یوسف، رکھ دیا انہوں نے. کچھ دنوں کے بعد آئے کہ حضرت اللہ نے ایک اور لڑکا دیا ہے ہمیں، کیا نام رکھوں؟ فرمایا حضرت نے بھائی یوسف نام رکھ دو. انہوں نے یوسف رکھ دیا. پھر تیسرا بچہ ہوا، کیا نام رکھوں؟ فرمایا اس کا نام یوسف رکھ دو. یہ نکالی آپ نے تو پہلے بچے کا نام بھی یوسف رکھوا دیا تھا، دوسرے کا بھی یوسف رکھوا دیا. نہیں بھائی، اللہ والے کہہ رہے ہیں تو مان لو ان کی بات کو. تو 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا نام یوسف رکھ دیا. اب کس طرح بلائیں گے ان کو؟ فرمایا یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث. پہلا یوسف، دوسرا یوسف، تیسرا یوسف. اس طرح ان کو بلانے لگے. یعنی یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، یہ بچی کا نام بتا دو بھائی، زینب رکھ دو. اجی زینب تو اس کی خالہ ہے، زینب تو بھائی وہ خالہ ہو تو کیا ہوا، رکھ دو. اچھے نام تو جتنے رکھے جائیں اتنے اچھے ہیں. علماء نے لکھا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا پہلے زمانے میں، اس کے جنازے میں 1 لاکھ آدمی شریک ہوئے اللہ والے سے، اور ان 1 لاکھ آدمیوں میں 24,000 آدمی ایسے تھے کہ ان کا نام ہارون تھا. اس کا بھی نام ہارون، اس کا بھی نام ہارون، اس کا بھی نام. یہ وہ نبی ہیں، ان کے نام رکھنے کا رواج ہو گیا. اللہ والے تھے کوئی اس زمانے میں ہارون، تو سب نے اپنے نام ہارون رکھے، ہارون رکھے. تو یعنی کوئی مشکل نہیں. ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے پوتے ہیں مولانا سعد صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا الیاس، دوسرے بیٹے کا نام رکھا یوسف. حالانکہ یوسف ان کے دادا کا نام ہے اور الیاس ان کے پردادا کا نام ہے. یعنی اچھے نام تو جتنے چاہے رکھ دو اتنے اچھے ہیں، اتنا بہتر ہے. تو نام اچھے رکھنے چاہیے. تو یہ پوچھنے کی چیز ہے، علماء سے پوچھو، جو علماء بتا دیں وہ نام رکھ دو. چاہے تمہارے دوسرے بیٹے کا نام ہی ہو، چچا کے لڑکے کا، تایا کا، پھوپھی کا، تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جی ان کا بھی نام ہے، وہ کہتے ہیں کیوں رکھا تم نے نام. بھائی کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی. یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے. علماء سے پوچھ کر ہم ساری باتیں کہ بھائی لڑکے کا نام کیا رکھیں، لڑکے کا نام کیا رکھیں، عقیقہ کیا سنت ہے، قربانی آ رہی ہے اس کی کیا سنت ہے. ہمارے پاس اتنا مال آ گیا، اب زکوٰۃ کتنی ہوگی اس کی، ہمیں ہمارے اولاد میں مال تقسیم کرنا ہے، میراث تقسیم کرنی ہے. میراث کا کوئی پوچھتا ہی نہیں مسئلہ. آج کل میراث کا مسئلہ کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ لڑکی کا کتنا حق ہے، لڑکی کا کتنا حق ہے. پوچھنا چاہیے ماں باپ کو کہ ہمیں اپنے اولاد کے تقسیم کرنا ہے مال کو. ہمارے اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنے لڑکیاں ہیں، اتنے رشتے دار ہیں. اب وہ بتائیں گے کہ یہ طریقہ ہے میراث کا، اتنے پیسے اتنے کے ہوں گے، اتنے سامان اتنے کا ہوگا، ان کا ہوگا فلاں کا. اس کو میراث کا علم کہتے ہیں. تو یعنی علم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فضائل اعمال، فضائل صدقات منتخب حدیث پڑھ لی چھٹی ہو گئی. نہیں، ان فضائل اعمال، فضائل صدقات سے ہمارے اندر مسائل کا شوق پیدا ہونا چاہیے، مسئلے معلوم کریں. اب اپنے مردوں کو کہہ کے جاؤ مفتی صاحب سے پوچھ کر آؤ، مولوی صاحب سے پوچھ کر آؤ، امام صاحب سے پوچھ کر آؤ. کوئی حافظہ ہے، عالمہ ہے، اللہ کا فضل ہے. اب تو مدارس بن گئے، کتنی عورتیں حافظہ ہو رہی ہیں، عالمہ ہو رہی ہیں. عورتوں سے مسئلہ پوچھیں. نہیں معلوم ہوا تو اپنے خاوند کے ذریعے علماء سے پوچھوائیں. علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق حال کی فکر پیدا ہو جائے، اور ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اور اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آ جائیں. ہم چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا اکرام کریں، علماء کی قدر کریں، اور
اپنے حقوق کو معاف کریں، دوسروں کے حقوق کو ادا کریں۔ اسی طرح اخلاص کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہ کریں۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جان مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اس مال کو ہمیں لگانا ہے۔ اور لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے فرائض کے بعد اپنے آپ کو نوافل میں، سنتوں میں مشغول کرو، ورنہ شیطان جو نور حاصل ہوا ہے فرائض سے لا یعنی میں لگا کر، آج کا سب سے بڑا لا یعنی موبائل ہے، سب سے بڑا لا یعنی آج کا موبائل ہے۔ موبائل میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی کو نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ادھر کی ادھر کی باتیں ہو رہی، ایران کی توران کی۔ آج ہی ہم جا رہے تھے تو ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ جی میں آج کئی دن سے دن میں سونا نہیں ملا اور رات کو دیر ہو جاتی ہے۔ بھائی رات کو کیوں دیر ہو رہی تمہیں؟ کہ بس باتیں کرتے رہتے ہیں گھر میں، بس ایران کی توران کی باتیں ہو رہی، رات کو 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے۔ مسلمان ایمان والوں کا حال یہ ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں۔ ہم گشتوں میں دیکھتے ہیں روزانہ ملاقاتوں میں، صبح میں ہندوؤں کے محلے غیر مسلموں کے آباد ہیں، جھاڑو ہو رہا ہے، فرش دھل رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ سنسان پڑا ہوا ہے۔ ایمان والوں کے محلے میں رات کو آ جاؤ شور شرابہ ہو رہا ہے، چوکوں پہ دیکھو۔ ایک چوک میں ہم گزرے ایک رات کو تو کسی نے کہا مولوی صاحب یہ چوک جو ہے ماشاءاللہ بہت رونق رہتی ہے، اس میں 12 بجے تک۔ میں نے کہا رونق نہیں ہے، نحوست ہے۔ یہ 12 بجے تک جب یہاں جاگیں گے تو صبح کو 12 بجے اٹھیں گے، 8 بجے اٹھیں گے، 9 بجے اٹھیں گے، یہ رونق نہیں ہے، یہ تو نحوست ہے کہ رات کو آدمی ادھر ادھر کی باتوں میں لگے، ایران کی قرآن کی باتوں میں۔ حدیث میں منع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد ادھر ادھر کی ایران قرآن کی باتیں کرنے کو نہ پسند کرتے۔ ہاں دین کی کوئی بات ہے، مجلس ہے، ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کا کام ہے رات کو، کاروبار ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ دین کا کوئی کام ہے، دنیا کا کوئی کام ہے، کر لو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن نہ تو دین کا کام ہے نہ دنیا کا کام ہے، بس باتیں چل رہی ایران کی قرآن کی، تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں لا یعنی، تو لا یعنی میں نہیں لگنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں پرہیز۔ یہ 6 صفات ہمارے اندر آ رہی ہوں، 6 بیماریاں ہیں، کفر بیماری ہے، شرک بیماری ہے، اور اسی طرح جہالت بیماری ہے، اور اسی طرح بدعت اور رسومات بیماری ہیں، اور اس طرح گناہ بیماری ہے، بد اخلاقی بیماری ہے، اور ریا دکھلاوا بیماری ہے، اور جان مال کا غلط استعمال بیماری ہے۔ ان کا علاج یہ 6 صفات ہیں: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ، اور پرہیز یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے بچو۔ یعنی گھر میں روزانہ ان 6 صفات کا، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہونا چاہیے، اور پھر تشکیل ہونی چاہیے۔ دیکھو بھائی 4 مہینے بڑے بیٹے کے لگ گئے، اب دوسرے بیٹے کے 4 مہینے لگے، ابا کے 4 مہینے لگ گئے ماشاءاللہ، اب تایا کے لگیں گے، اب چچا کے لگیں گے ماشاءاللہ، اس بہن کے 3 دن لگ گئے، اب دوسری بہن جائے گی، خالہ کے لگ گئے، پھوپھی کے لگ گئے۔ گھر میں جتنی مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کے وقت لگنے چاہیے، تشکیل ہونی چاہیے روزانہ گھروں کے اندر۔ کہ بچے ہمارے مدرسے میں جائیں، مکتب میں جائیں، بچے ہمارے حافظ بنے، عالم بنے، یعنی تشکیل ہر عمل کی تشکیل ہے۔ ایمان کی تشکیل ہے، نماز کی تشکیل ہے، روزے کی تشکیل ہے، حج کی، زکوٰۃ کی تشکیل ہے، سنت کے مطابق لباس کی، شادی بیاہ کی تشکیل ہے۔ دین کے ہر کام کی تشکیل ہمیں روزانہ اپنے گھر کے اندر کرنی ہے، اور اسی طرح مشورہ کرنا ہے۔ کل تعلیم کون کریں گے؟ کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا؟ جو 6 صفات کا مذاکرہ کرے وہی تشکیل کر لیں۔ تو اس طرح 5 اعمال کے ساتھ ہمارے گھر میں جب روزانہ تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہمارے گھر کے سارے مردوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے، سب کے چلے لگ جائیں گے، سب کے 3 دن لگ جائیں گے، اور ہمارا گھر کا ماحول عبادت کا اور دعوت کا بن جائے گا۔ صرف ہمارا ہی نہیں، ہمارے گھر کے ذریعے سے دوسرے گھروں کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ الجنس یمیل الی الجنس، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، انسانوں کو دیکھ کر انسان بدلتے ہیں۔ بھائی ان کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ بھائی ان کے بچے 4 مہینے میں چلے گئے، ہمارے بچے بھی 4 مہینے میں جانے چاہیے۔ بھائی ان کے بچے حافظ ہو گئے، ہمارے بچے بھی حافظ ہونے چاہیے۔ ان کی بچیاں ماشاءاللہ عالمہ ہو رہی، مدرسے میں پڑھ رہی، ماشاءاللہ حافظہ ہو گئی بچی ان کی، ہماری بچی بھی حافظہ ہونی چاہیے۔ بھائی ان کے گھر سے اندر شادیوں سے منڈا ختم ہو گیا، برات ختم ہو گئی، بری ختم ہو گئی، جتنی رسومات اور بدعات کی شادیوں کی سب ختم ہو گئی اس تعلیم تبلیغ کی برکت سے۔ بھائی ہم بھی اپنی شادی کو شادی کریں گے، بھائی منڈا نہیں ہوگا ہمارے یہاں، بھائی کوئی برات نہیں آئے گی، بھائی سنت کے مطابق نکاح ہوگا، سنت کے مطابق رخصتی ہوگی۔ بھائی انتقال ہو گیا ان کے یہاں، دیکھو انہوں نے تیجا بھی نہیں کیا، انہوں نے 10ویں بھی نہیں کی، 40ویں بھی نہیں کیا، برسی بھی نہیں کی، انہوں نے ساری رسومات ختم ہو گئی۔ بھائی ہمارے گھر بھی ایسا ہی ہوگا،
ہمارے گھر بھی نہ کوئی تیجا ہوگا نہ دس ہوگا. تو غیر مسلموں کی رسمیں ہیں, شادیوں کی رسمیں الگ ہیں اور میت و جنازوں کی رسمیں الگ ہیں. ان ساری رسومات اور بدعات سے ہم بچ جائیں گے جب ہمارے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوگی. اس لیے ہم سب اپنے مردوں کو 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں, اور چلے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں, 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں. خود بھی ہماری مائیں بہنیں عورتیں اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے نکلیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی, 11 بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی ساری بیویاں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس امت میں مردوں کی تعداد سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو بنایا ہے. عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں, عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. اب عورتوں کو دین کیسے پہنچے, اسلام کیسے پہنچے, قرآن کیسے پہنچے, عورتوں میں تبلیغ کیسے ہو, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح کروائے گئے, اتنی شادی کروائی گئی تاکہ گھر کے حال اور احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے ساری دنیا کی عورتوں کو پتہ چل جائے, ساری دنیا کی عورتوں کو پتہ چل جائے. ہم نے پڑھی ہے حدیث بخاری, مسلم, ترمذی, تو گھر کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کی ماں ہے. مثلا غسل کا طریقہ ہے تو وہ غسل کا طریقہ اکثر جو ملا ہے حدیثوں میں بخاری شریف میں وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ملا ہے, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, آپ کے گھر میں تھی, انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب غسل کرتے تھے, کس طرح غسل کرتے تھے. وہ ساری باتیں انہوں نے بتائی. بخاری شریف میں 31 صحابیات کی روایات موجود ہے, مسلم شریف میں 36 صحابیات کی روایات موجود ہے, اور ابو داؤد میں 75 صحابیات کی روایت موجود ہے, ترمذی شریف میں 65 صحابیات کی روایت موجود ہے, اور 60 اور کی روایات ابن ماجہ میں, نسائی میں. بڑی بڑی جو کتابیں ہیں مدرسوں میں جو پڑھائی جاتی ہیں دور حدیث میں, بخاری شریف کے ساتھ عالم بنتے ہیں ان کو پڑھ کر. اس میں جہاں صحابہ کی حدیثیں ہیں وہاں صحابیات عورتوں کی بھی حدیثیں ہیں, تو عورتوں کا دین معلوم ہو جائے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح ہوئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو آپ کی بیویاں بھی اللہ کے راستے میں جاتی تھی. اب 11 بیوی کس طرح جائیں گی؟ ہر ایک کا جذبہ ہے کہ میں بھی جاؤں, میں بھی جاؤں. تو اللہ کے نبی ان کا نام لکھتے تھے پرچیوں پر, پرچی پہ نام لکھ کر پرچی ڈالتے تھے, جس کا نام آ جاتا تھا پرچی میں اس کو اللہ کے راستے میں لے کر جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ پرچی ڈالی, خرج سہمی, میرا نام نکل آیا پرچی میں, خرجت فی سبیل اللہ مع رسول اللہ بعد ما انزل الحجاب, پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد میں اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلی. تو اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہی ہیں. آپ کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہجرت کی انہوں نے مکہ سے حبشہ. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا خاندان ہے, یہ پہلا گھرانہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کے راستے میں نکلا, میری بیٹی اور میرے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلے, عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلی. ایک عورت آئی اللہ کے راستے میں, مکہ چھوڑ کر مدینہ اسلام لائی, ہجرت کر کے آئی اپنے بچے کو لے کر. اللہ کے نبی نے عورت کو عورتوں کے ساتھ رکھ دیا, جیسے جماعت آتی ہے اس گھر میں بھی آئے گی جماعت, آئی بھی ہوگی چاہے پہلے, اب آئے گی انشاءاللہ. عورتوں کی جماعت یہاں رہے گی گھر میں اور مرد مسجد میں رہیں گے. صحابہ کی یہ ترتیب تھی. تو اللہ کے نبی نے لڑکے کو لڑکوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ رکھ دیا, اور عورت کو عورتوں کے ساتھ. کچھ دن ہوئے, اس بچے کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا, جنازہ تیار ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ماں کو بتایا کہ جی نہیں, کی ماں کو بتاؤ بھائی تو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اس کی ماں آئی اور جنازے کے پاس بیٹھ گئی, اور جنازے کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی اے اللہ, میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی, اپنی خوشی سے میں نے اپنا گھر علاقہ وطن چھوڑ کر ہجرت کی اور میں یہاں مدینے میں آ گئی. اب میرا بیٹا مر گیا تو میری قوم کہے گی اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا اس لیے اس کا بیٹا مرا. تو یہ تو اسلام پر سوال اٹھائیں گے لوگ, اے اللہ تجھے قیامت میں بھی زندہ کرے گا, اے اللہ تجھے آج ہی زندہ کر دے, اے اللہ تجھے آج ہی زندہ کر دے, اے اللہ تجھے آج ہی زندہ کر دے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بیٹا فوراً بیٹھ گیا اٹھ کر, اللہ نے زندہ کر دیا. ایسا ایمان بنا تھا عورتوں کا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلی, ہجرت کر کے مدینے میں آئی, اللہ سے دعا کرا کر مردہ بیٹے کو زندہ کروا دیا. اور آج ہم سر میں درد ہو جائے اس کو صحیح نہیں کروا سکتے, کیونکہ نماز میں ہماری جان نہیں ہے, دعا میں ہماری قوت نہیں ہے. دعا میں جان ہے, قوت ہے, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. انس فرماتے وہ اٹھ گیا اور اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. پھر اس کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا, کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کا بھی انتقال ہو گیا, اور وہ بہت دن تک ہمارے ساتھ رہا. وہ بیٹا جو مر گیا تھا ماں کی دعا سے زندہ ہو گیا. یعنی مائیں, عورتیں اللہ کے راستے میں ہجرت کر کر اللہ کے راستے میں نکلی. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے دیکھو بھائی یہ سامنے گھر ہے, اس گھر کی ایک عورت اللہ کے راستے میں نکلی تھی, اس کی ایک بکری ایک کانٹا گم ہو گیا, وہ اللہ کے راستے سے آئی, کہنے لگی اے اللہ تو کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے اس کی جان کی بھی حفاظت ہوگی, مال کی بھی. اے اللہ میری بکری چلی گئی, میرا برش چلا گیا, اے اللہ میری بکری دے, میرا برش دے, اللہ میری بکری دے. اللہ نے اس کو جیسی بکری بھی دی اس کے ساتھ اس کی بکری بھی دی, جس سے وہ کپڑے بنتی تھی وہ کانٹا بھی دیا, ایک اور دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاسألھا ان شئت, وہ سامنے اڑیا ہے, اس کے گھر ہے ابھی عورت, پوچھ لے اس سے جا کر.
اگر ایسی بات ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں گئی تھی، برکت دیکھی اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول اصدق، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، واقعی وہ عورت اللہ کے راستے میں گئی تھی اور اس نے اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو جس طرح اس عورت نے اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو ہماری مائیں بہنیں عورتیں بھی اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی جب یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ تو اس لیے ہم اپنے مردوں کو 4 مہینے چلے کے لیے بھیجیں، 3 دن کے لیے بھیجیں، اور خود بھی 3 دن 3 دفعہ لگا کر 10 دن لگائیں، پھر چلہ لگائیں، اور پھر 2 مہینے بیرون کا سفر کریں۔ اس لیے جن عورتوں کے وقت لگ گئے اللہ کے راستے میں، وہ اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ آج جتنی مستورات بات سن رہی ہیں وہ اپنے مردوں کے نام لکھوائیں، کوئی بیٹے کا نام لکھوائے، ابا کا نام لکھوائے، بھائی کا نام لکھوائیں کہ ان کو ہمیں 4 مہینے میں بھیجنا ہے، چلے میں بھیجنا ہے، کم سے کم 3 دن میں بھیجنا ہے، اور خود بھی انشاءاللہ ارادہ کریں کہ مستورات کی عورتوں کی جب بھی جماعت بنے گی ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ تشکیل کر لیں اور تشکیل کر کے پرچہ یہاں پہنچا دیں، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور دین کی تبلیغ کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ لکھو جی، نام لکھو، میرا لکھو۔ سب سے پہلے محمد سفیان، 2 مہینے مکہ مدینہ، ماں مستورات جماعت جائے گی انشاءاللہ، اور ایک جماعت جائے گی ہماری اس کے بعد انشاءاللہ 1 سال کی امریکہ اور جاپان۔ ابھی ہمارا وقت لگا 8 ملکوں میں الحمدللہ، عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، اور